ایک گاؤں میں چوری ہو گئی، باوجود لاکھ کوششوں کے چور نہیں پکڑے جا سکے۔ سب گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ دو آدمی قرآن مجید تھام کر رکھیں اور باقی نیچے سے یہ کہتے ہوئے گزریں گے کہ اگر میں نے چوری کی ہو تو میں تباہ ہو جاؤں۔ ایک سال گزر گیا لیکن کوئی تباہ نہیں ہوا۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا جن لوگوں نے چوری کی تھی وہ قرآن مجید چادر میں تھامے کھڑے تھے اور دوسروں کو نیچے سے گزار رہے تھے۔ ایک سردار کا گدھا گم ہو گیا۔ سردار خوشی سے ناچنے لگا۔ ایک آدمی نے پوچھا، اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ تمہارا گدھا گم ہو گیا ہے اور تم خوشی سے ناچ رہے ہو؟ سردار نے کہا، میں اس لیے خوش ہوں کہ شکر ہے گدھے پر میں سوار نہیں تھا، نہیں تو میں بھی گم ہو جاتا۔ ایک پٹھان اپنی جیب میں پتھر ڈال کر جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، خان صاحب آپ نے جیب میں پتھر کیوں ڈالے ہیں؟ تو پٹھان بولا، میرے ابا جی کہتے ہیں دنیا میں اسی کی قدر ہوتی ہے جس کی جیب بھاری ہو۔ ایک کنجوس کے گھر دیسی گھی کا ڈبہ تھا مگر کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ کھانے کے ٹائم پر ہر فرد اپنی روٹی گھی کے ڈبے کے اوپر سے چوپڑ لیتا۔ کچھ عرصے بعد کنجوس فوت ہو گیا۔ کنجوس کے بڑے بیٹے نے گھی کا ڈبہ الماری میں رکھا اور تالا لگا دیا اور کہا، اب سے روٹی اس تالے پر رگڑنی ہے، ابا جی کے وقتوں والی موجیں ختم۔ لڑکا پہلی بار اپنے سسرال جا رہا تھا۔ اس کے والد نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا جب تمہارے سسرال والے تم سے کوئی سوال کریں تو بڑھا چڑھا کر جواب دینا۔ لڑکا سسرال پہنچا۔ ساس نے پوچھا، بیٹا بس سے آئے ہو؟ جواب ملا، نہیں ہوائی جہاز سے آیا ہوں۔ پھر سوال ہوا، بیٹا کیا میٹرک تک پڑھے ہو؟ جواب ملا، نہیں پی ایچ ڈی ہوں۔ اچانک لڑکے کو کھانسی آ گئی۔ پوچھا گیا کہ آپ کو کھانسی کی شکایت ہے؟ جواب ملا، ارے نہیں مجھے ٹی بی ہے۔ شادی کے دوسرے دن اچانک ایک شوہر اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، کیوں مار رہے ہو اس بیچاری کو؟ شوہر بولا، یہ مجھے چائے میں تعویذ ملا کر پلاتی ہے، مجھے اپنے قابو میں اور میری ماں سے دور کرنا چاہتی ہے۔ بیوی غصے میں روتے ہوئے بولی، اوے پاگل کے بچے، وہ تعویذ نہیں بلکہ ٹی بیگ ہیں۔ ایک آدمی کی بیوی کو ان کے ہی کتے نے کاٹ لیا اور وہ مر گئی۔ اس کی تعزیت کو لوگ آئے۔ ایک آدمی نے اس کے شوہر کے کان میں کہا، بھائی مجھے وہ کتا مل سکتا ہے جس کے کاٹنے سے آپ کی بیوی فوت ہوئی ہے؟ آدمی نے جواب دیا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ پورا شہر میری بیگم کی تعزیت کرنے آیا ہے؟ یہ سب بھی کتا ہی مانگنے آئے ہیں۔ لندن کی ایک بس میں لڑکیاں سوار ہو رہی تھی۔ جب بس بھر گئی تو ایک سردار سوار ہونے لگا۔ کنڈکٹر نے سردار سے کہا، نو مور نو مور۔ سردار غصے سے، سالیا مورنیاں تے ساریاں چڑھا لئی آئیں، ہن مور آیا تے موت پہ گئی ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر پر بہت شک کرتی تھی۔ ایک دن بیوی کی خوبصورت سہیلی اسے ملنے آئی۔ تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد شوہر بولا، بیگم ایسا لگتا ہے کہ باورچی خانے میں دال جل رہی ہے۔ بیوی بولی، دال جل رہی ہے تو جلنے دو، پر آج میں تمہاری دال نہیں گلنے دوں گی۔ ایک سردار دکان سے پیمپر لینے گیا لیکن وہاں جا کر نام بھول گیا اور دکاندار سے بولا، بچے پر چڑھانے والی کیسنگ دے دو۔ سردار نے ایک پریشر کوکر خریدا، اگلے دن واپس کر دیا۔ دکاندار نے پوچھا، واپس کیوں کیا؟ سردار بولا، گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، یہ سالہ سیٹیاں مارتا ہے۔ بیوی، کیا کر رہے ہو؟ شوہر، مکھیاں مار رہا ہوں۔ بیوی، کتنی مار لیں؟ شوہر، 3 فیمیل اور 2 میل۔ بیوی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ 2 میل ہیں اور 3 فیمیل؟ شوہر، 3 شیشے کے آگے بیٹھی تھی اور 2 گولڈ لیف کی ڈبی پر۔ ایک سردار صبح سویرے نہا کر کہیں جا رہا تھا تو اپنے باپ سے بولا، ابا جان میں کام پر جا رہا ہوں، مجھے کام مل گیا ہے۔ سردار کا باپ حیران ہو کر بولا، اوئے تینوں کیڑا کام مل گیا ہے؟ سردار بولا، ابا جی میں عدالتاں میں جھوٹیاں گواہیاں دیاں کرنیاں نے۔ شیخ، بیٹا دروازے پر دیکھو کون آیا ہے۔ بیٹا سوئمنگ پول کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں۔ شیخ، تو بیٹا چندے میں آپ کیا دینے لگے ہو؟ بیٹا
1 गिलास पानी। शेख बोला, शाबाश बेटा, साथ वालों के नलके से देना। एक छोटे बच्चे ने अपने वालिद से पूछा, अब्बू जी, क्या हम हवाई जहाज के जरिए अल्लाह मियाँ के पास पहुंच सकते हैं? बाप बोला, अरे अल्लाह मियाँ के पास तो कार में बैठकर पहुंचा जा सकता है, बशर्त ये कि कार तुम्हारी अम्मी चला रही हो। एक बीवी ने अपने शोहर को ताना दिया कि तुम बदल गए हो। शोहर बोला, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो शादी के बाद बदल जाते हैं, इसीलिए शादी से पहले भी मुझे शादी का शौक था और शादी के बाद भी मुझे दूसरी शादी का शौक है। औरत बाबा जी से, जब भी मेरा शौहर घर आता है मुझे मारता पीटना शुरू कर देता है। बाबा, वो जो ही घर आए तुम ये तावीज़ दांत के नीचे दबा लिया करो। 5 दिन बाद औरत बाबा जी के पास आई और बोली, बाबा जी, तावीज़ दांत के नीचे दबाने का इतना फ़ायदा हुआ कि अब वो मुझे कुछ नहीं कहता। बाबा बोला, ये फ़ायदा तावीज़ से नहीं बल्कि तुम्हारी ज़बान बंद करने से हुआ है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, तुम्हें मालूम है कि मेरी अम्मी जादूगर हैं? दूसरा दोस्त, वो कैसे? पहला दोस्त, मेरी अम्मी जैसे ही अपना जूता उठाती हैं मैं गायब हो जाता हूँ। मियाँ बीवी इकट्ठे फौत हो गए। मियाँ भूत बन गया और बीवी चुड़ैल बन गई। कुछ अरसे बाद दोनों का आमना सामना हुआ। बीवी ने पूछा, कितने अजीब लग रहे हो भूत बनकर। मियाँ, हाँ, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। सरदार जी, आई लव यू। लड़की, मेरी चप्पल का साइज पता है ना? सरदार जी, लो कर लो गल, अभी फ्रेंडशिप शुरू हुई नहीं और फरमाइशां शुरू। एक पठान दांतों के डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, दांत निकालने के कितने पैसे लोगे? डॉक्टर, 4000 रुपए। पठान, डॉक्टर साहब 2000 ले लो और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। एक सरदार ने गांव में एक लड़की को छेड़ दिया। पिंड वालों ने सरदार को गंजा करके मुंह काला करके खोते पर बिठा दिया और पिंड के 10 चक्कर लगाने को कहा। सरदार ने 9 चक्कर पूरे कर लिए तो आखिरी चक्कर में अपनी बीवी से बोला, जानू, तुम घर जाके चाय बनाओ, मेरा बस 1 चक्कर रह गया है। सरदार जी एक गांव में किसी दोस्त से मिलने गए। दोस्त किसी काम में मसरूफ हो गया तो सरदार खेतों की सैर को निकल गए। एक जगह पर उन्होंने एक किसान से पूछा, सरदार जी, ये किस चीज का खेत है? किसान बोला, कपास का, जिससे कपड़ा बनता है। सरदार जी, ओ अच्छा, तो इसमें शलवार पाला पौधा कौन सा है? खामद अदालत में जज से, मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। जज, मगर क्यों? शोहर, इसने पिछले 1 साल से मेरे साथ बात नहीं की। जज, एक बार फिर सोच लो, ऐसी बीवियां किस्मत वालों को मिलती हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।